سامعین، سلسلہ کلام آپ کے اذہان عالم میں محفوظ ہوگا۔ ہمارا یکم محرم سے لے کر جو سلسلہ کلام تھا وہ تھا حضرت عیسیٰ کی وہ گفتگو جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہی تھی۔ جب قوم نے آ کے حضرت عیسیٰ کی والدہ جناب مریم کو کہا تھا کہ اے مریم، نہ تو ایسی نہ تیرا خاندان ایسا، پھر یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ نے بول کے کہا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب۔ کون سی امت تھی جو خدا کی نافرمان امت تھی، مگر کیونکہ رہبر معصوم تھا تو ایک رہبر معصوم ہو تو اپنی پوری امت بچا لیتا ہے، جہاں پہ 14 معصوم ہوں۔ اگر ایک معصوم ہو تو پوری امت بچا لیتا ہے، تو جہاں پہ 14 رہبر ہوں اور 14 کے 14 معصوم ہوں، پھر وہ اپنے گناہگاروں کو بھی۔ حضرت موسیٰ جب دریا سے نکلے، یہاں پہ ہماری گفتگو تمام ہو، اس سے آگے ہماری گفتگو نہیں کریں گے۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کے دریا سے نکلے، اللہ نے کہا دیکھ موسیٰ، میں نے تیری قوم کو بچا لیا ہے، مگر اپنی قوم سے کہنا میں تمہیں ایک شہر کی ایک ملک کی بادشاہت دوں گا، مگر کام 2 کرنے ہیں۔ میں تمہیں بادشاہت دوں گا، کام 2 کرنے ہیں۔ کام کیا کرنے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کی قوم سے کہا تھا کہ جب تم فلسطین شہر میں پہنچو، مصر میں رہتے تھے، کہاں پہنچے؟ فلسطین۔ جب وہاں پہنچو تو جو اس کا انٹر ہے، جہاں سے وہ ملک شروع ہوتا ہے، اس باؤنڈری پہ، اس بارڈر پہ سجدہ بھی کرنا ہے، حتی بھی کہنا ہے۔ کام 2 ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، حتی بھی کرنا ہے۔ اگر یہ 2 کام نہیں کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کام کرنے ہیں 2، اگر نجات چاہتے ہو، پکی نجات چاہتے ہو، پہلا کام سجدہ، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حتی کہنا ہے۔ حتی کہتے ہیں عبرانی زبان میں برکت کو۔ چلو اردو میں ترجمہ کر دیتے، خدا کہہ رہے سجدہ بھی کرنا ہے اور برکت بھی کہنی ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو ہمیشہ کے لیے نجات بھی ہے اور ساتھ میں ایک ملک کی بادشاہت بھی عطا کروں گا۔ اب یہ قوم تھی جو ڈر پہلے تھا وہ ڈر ختم ہو گیا۔ اب انہیں ڈر نہیں تھا کہ ہمیں کوئی فرعون آ کے پکڑے گا، ہمیں کوئی فرعون آ کے اپنا غلام بنا لے گا۔ اب یہ اتنی بے ڈر قوم ہو چکی تھی، یہ موسیٰ کی ماننا چھوڑ گئے تھے۔ موسیٰ کی زندگی میں ہی موسیٰ کی ماننا چھوڑ گئے تھے۔ موسیٰ کی زندگی کے بعد تو چھوڑ ہی گئے تھے، مگر زندگی میں بھی انہوں نے موسیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ جب اللہ نے کہا تھا سجدہ بھی کرنا ہے، حتی بھی کرنا ہے، انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا، حتی بھی نہیں کیا۔ قرآن کہتے ہیں ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک اسی وادی میں گمراہ رکھا۔ یہ جہاں جاتے گھوم کے اسی جگہ پہ آتے، ادھر جاتے اسی جگہ پہ واپس، ادھر جاتے اسی جگہ پہ واپس۔ قرآن کہتے 40 سال تک یہ اسی وادی کے اندر گمراہ پھرتے رہے، جہاں جاتے واپس وہیں پہ آ جاتے، جدھر جاتے واپس وہیں پہ آ جاتے۔ 40 سال کے بعد انہوں نے کی توبہ، 40 سال کے بعد انہوں نے کی توبہ، تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب دیکھیے گا خدا کتنے پیار سے زمانے کو سمجھا رہا ہے کہ جو بندہ میرے نبی کی نہیں مانتا پھر میں انہیں کیسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ آخری نبی نے کہا تھا، موسیٰ نے کہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ بھی کرنا ہے، حتی بھی کرنی ہے تو تمہیں نجات ملے گی۔ یہ 2 کام کرنے ہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے، سجدہ کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، حتی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ جب آخری نبی اس دنیا سے جانے لگا ہے تو غدیر کے مقام پہ مصطفیٰ نے کہا تھا یہاں پہ علی کی بیعت بھی کرو اور مولا مولا کرتے رہو۔ نہیں یار، یہ 2 کام کرو گے تو تمہاری فلاح ہے۔ بیعت علی بھی کرو اور قیامت تک کے لیے
مولا مولا بھی کر. جیسے موسیٰ کی قوم نے اپنے موسیٰ کی نہیں مانی تھی، گمراہ پھرتے رہے، ایسے ہی مسلمان علی کا دروازہ چھوڑ کے آج تک گمراہ پھر رہے ہیں. مصطفیٰ کی نہیں نہ مانی. مصطفیٰ نے کہا یہ 2 کام کرنے ہیں، بیعت بھی کرنی ہے اور مولا مولا بھی کرنا ہے. اگر آج نجات چاہتے ہو تو مولا مولا کرنا پڑے گا، بیعت علی پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ امت جس امت کے پاس مدینۃ العلم تھا، وہ کس نہج پہ کھڑی ہے؟ امت جس امت نے حکمرانی کرنی تھی، وہ امت غلام بن چکی ہے. اس امت کے پاس اتنا بڑا علم تھا، آج کہاں ہم کھڑے ہیں؟ جو کام مسلمانوں نے کرنے تھے وہ یہودی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. انہوں نے 40 دن کے بعد توبہ کر لی تھی، پھر آج تک وہ موسیٰ کی مان رہے ہیں، وہ موسیٰ کی باتوں پہ کھڑے ہیں. وہ کہاں پہ پہنچ گئے؟ وہ دنیا کے ہر شعبے میں کھڑے ہیں. ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ ہم مسلمان اپنا میڈیکل نہیں بنا سکے. آج جتنی بھی انگریزی دوائیاں کون بنا رہے ہیں؟ یہودی یا عیسائی جو مدینۃ العلم کے ماننے والے تھے. وہ بیٹھے نہیں وہاں سے کوئی دوائی آئے گی تو ہم ٹھیک ہوں گے، جی فلاں بیماری ہے، جی پاکستان میں علاج کوئی، مسلمان کے پاس علاج ہی کوئی نہیں. جو مدینۃ العلم کے ماننے والے تھے. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اس مدینے کے دروازے سے بغض رکھا، اس علم کے شہر سے انہوں نے بغض رکھا. اب جب تک دروازہ ہی نہیں گزریں گے، علم کہاں سے آئے گا؟ علم چاہیے تو دروازے پہ آنا پڑے گا، اس دروازے پہ سجدہ کرنا پڑے گا. جب اس دروازے کے سامنے سجدہ کریں گے تو ہم فخر سے سر بلند کر پائیں گے. آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ ہماری وجہ سے. ہمارے اپنے کام ہیں، کیونکہ ہم نے علی کو مانا ہے. اگر کسی نے مانا ہے تو اس نے علی کی نہیں مانی. اگر کسی نے علی کو مانا بھی ہے تو اس نے علی کی نہیں مانی. جب علی کہہ رہا ہے کہ ہم میں اللہ کے علاوہ جو تمہارا دل ہے کہو، بندے کہتے جی رازق نہ ہو کہو، مالک نہ کہو، خالق نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، غالی ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے. حد ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی حد ہو. جن کی کوئی حد ہی کوئی نہیں، میں اسے کہاں پہ قید کروں؟ غلو ہوتا کیا ہے؟ آج تک ہم پہ غالی ہونے کا فتویٰ ہے نا، مشرک غالی. آج تک زمانے کو غلو بتایا ہی نہیں گیا. غلو ہے کیا؟ غلو کہتے ہیں کسی کی حد سے تجاوز کر جانا. چلو جملہ اور آسان کر دیتا ہوں، کسی کو وہ بنا دینا جو وہ نہ ہو. کسی کو وہ بنا دینا جو وہ. چلو میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے، میں کہوں جی یہ بچہ بڑا حکیم ہے. یہ بچہ جی بہت بڑا حکیم ہے، جبکہ بچے کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. یہ غلو ہے. اس کی حد کا پتہ ہے نا، بچے کے پاس اتنا نالج ہے، اس کا منصب یہ ہے، اس سے آگے میں بڑھ جاؤں تو یہ ہے غلو. زمانے سے جا کے پوچھو علی کی حد کیا ہے، پوچھو. ہم نہیں بڑھیں گے، نہیں آگے جائیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، پہلے حد تو مقرر کر. چلو آج جملہ کہہ دے تو جسے زمانہ اللہ کہتا ہے. جملہ کہوں،
جسے زمانہ جسے مسلمان کا مولوی اللہ کہتا ہے وہ اللہ نہیں ہے. جسے زمانہ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کا سلمان ہے. نہیں میں مثال دوں گا، دلیل دوں گا، کیونکہ بغیر دلیل کے تو بات ہونی نہیں چاہیے. مسلمان سے پوچھئے اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ اسے کہتے ہیں جو رات کو دن میں بدل دے. اللہ اسے کہتے ہیں جو مردہ کو زندہ کر دے. اللہ اسے کہتے ہیں جو موت کو زندگی میں تبدیل کر دے، جو زندگی کو موت میں تبدیل کر دے. اللہ اسے کہتے ہیں جو بارشیں برسا دے. اللہ اسے کہتے ہیں جو رات کو دن میں بدل دے. اللہ اسے کہتے ہیں جو یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہے. اللہ اسے کہتے ہیں جو رزق دیتا رہے. یہ سارا نظام اہل بیت کا محمد کا یہ چلا رہا ہے سلمان فارسی. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں. سلمان فارسی مدینے کے باہر بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے دن ہو جا رات ہو جا، دن ہو جا رات ہو جا، دن ہو جا رات ہو جا. یہ کام دیکھا ہے جناب ابو ذر نے. چلتے چلتے آ گئے ہیں محمد کے پاس. اے محمد مصطفیٰ، یہ تمہارا سلمان کیا کر رہا ہے؟ رات کو دن کر رہا ہے، دن کو رات کر رہا ہے. یہ تو خدائی کام کر رہا ہے. سلمان کو بلایا گیا. سلمان، یہ ابو ذر کہہ رہا ہے تو خدائی کام کر رہا ہے، دن کو رات کر رہا ہے، رات کو دن کر رہا ہے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کل والی تقریر میں کہا تھا جو علی کا شیعہ ہے وہ دن کو رات کر لیتا ہے، رات کو دن کر لیتا ہے. میں دیکھ رہا تھا میں علی کا شیعہ بنا بھی ہوں یا نہیں. میں علی کا شیعہ بنا بھی ہوں. یہ تو اس کے شیعہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کو اللہ نظر آ رہا ہے. کہ اللہ نہیں ہے، لوگوں نے اللہ کو چھوٹا کر دیا ہے. ہم نے علی نے بڑھایا، لوگوں نے خدا کو چھوٹا کر دیا. لوگوں نے خدا کی تکثیر کر دی. خدا پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا بندہ علی کے فضائل پڑھتا، پھر بندہ علی کے فضائل پڑھ کے کہے کہ جس سے یہ علی جھکتا ہے وہی اللہ ہے. اللہ زمانے کو بندہ بتائے جس سے یہ علی جھکتا ہے وہ خدا ہے. علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھے تھے. کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے نہج الاسرار. دو کتابیں ہیں، ایک نہج البلاغہ، ایک نہج الاسرار. نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں علی نے بتایا کہ اللہ کیا ہے. نہج البلاغہ وہ ہے جس میں علی نے بتایا کہ اللہ کیا ہے. نہج الاسرار میں وہ خطبے ہیں جس میں علی نے بتایا میں علی کیا ہوں. جس میں علی نے بتایا میں علی کیا ہوں. علی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. علی فرما رہے زمانے والوں یاد رکھنا یہ کائنات کو خلق کرنے والا میں علی ہوں. زمانے والا یاد رکھنا آدم کو بنانے والا میں علی ہوں. زمانے والا یاد رکھنا نوح کی کشتی کو کنارے لگانے والا میں علی ہوں. زمانے والوں یاد رکھنا ابراہیم کو آگ سے بچانے والا میں علی ہوں. زمانے والوں یاد رکھنا اسماعیل کو خنجر سے بچانے والا میں علی ہوں. زمانے والوں یاد رکھنا یعقوب کو یوسف ملانے والا میں علی ہوں. زمانے والوں یاد رکھنا کنویں سے بچا کے تخت مصر پہ بٹھانے والا میں علی ہوں. زمانے والوں یاد رکھنا موسیٰ کے طور پہ باتیں کرنے والا میں علی ہوں. یاد رکھنا عیسیٰ کی گود میں، ماں کی گود میں عیسیٰ کی زبان میں بولنے والا میں علی ہوں. اتنی باتیں کی. ایک بندہ سامنے سے اٹھا، انہوں نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے فضائل ہے جو آپ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. علی نے فرمایا جاہل خاموش ہو کے بیٹھ جا، یہ میرے اختیار ہے، اللہ اسے آگے ہے. یہ میرے اختیار ہیں، اللہ تو اس سے آگے ہے. اللہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ہم ختم ہوتے ہیں. علی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں.
اس نے تمہیں خلق کیا ہے ہمارے سجدوں کے لیے. اس نے تمہیں خلق کیا کہ آپ ہمیں سجدہ کریں. ہمیں اس نے خلق کیا کہ ہم اسے سجدہ کریں. اسے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے. یہ واحد موسیٰ تھے جس سے اللہ باتیں کرتا تھا. یا واحد 1.25 لاکھ نبیوں میں سے یہ واحد نبی تھے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. واحد نبی جس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اس نے بھی دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا. دیکھنے کا دعویٰ اس نے بھی نہیں کیا. اس نے بھی کہا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. کیسے باتیں کرتا تھا؟ تفسیر کہتی ہیں کہ موسیٰ جاتے تھے پہاڑ پہ, سامنے ایک شجر تھے, اس شجر سے آواز آ جاتی تھی. موسیٰ کو پتہ چل جاتا تھا یہ آواز اللہ کی آواز ہے. اب یہاں پہ میں جملے کا نکھیڑا کرنے لگا ہوں. کچھ مفسرین نے لکھا وہ بیری کا درخت تھا, کسی نے لکھا کھجور کا درخت تھا, کسی نے لکھا انار کا درخت تھا, کسی میں یقیناً نہیں لکھا کہ یقیناً وہ کس چیز کا درخت تھا. ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ لکھا ہے کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا ہے. اگر کسی ایک پہ یقین ہو جاتا آج اس درخت کے پتے کھانا بھی شفا ہو جاتے. کسی نے یقیناً لکھا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا, پیپل کا تھا, بیری کا تھا, انار کا تھا, کھجور کا تھا. ہر ایک نے لکھا ایک شجر تھا. قریب جاتے تھے موسیٰ کو آواز آتی تھی, موسیٰ کو پتہ چل جاتا تھا یہ آواز اللہ کی آواز ہے. میں زمانہ طالب علم سے لے کے اب تک سوچتا تھا آخر وہ شجر ہے کون سے. جہاں سے موسیٰ کو آواز آتی تھی مجھے اس وقت پتا چلا کہ وہ شجر ہے کون سے جب میں نے علی کی زیارت میں یہ جملہ پڑھا, السلام علیکہ یا شجرۃ الندیٰ, اے پھیلنے والے درخت تجھ پر میرا سلام ہو. اے بولنے والے شجر تجھ پر میرا سلام ہو, تجھ پر میرا سلام ہو. ابھی میں نے علی کے خطبے کا جملہ پڑھا ہے. علی فرما رہے طور پہ موسیٰ سے میں علی باتیں کرتا تھا, اس پر سلام. اے بولنے والے شجر تجھ پر ہمارا سلام. جب یہ بات آئی تو میں نے قرآن کھولا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اے آدم لاؤ تقربوا ھذا الشجر, اس شجر کے قریب نہ جانا. وہاں بھی کوئی شجر نہیں ہے, وہاں بھی اللہ کہہ رہے اے آدم علی جیسا ہونے کی جرت نہ کرنا. علی جیسا ہونے کی جرت نہ کرنا. یہ واحد موسیٰ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے بات. اچھا کتنی عجیب بات ہے, اللہ شجر سے بولے, مولوی کو اعتراض نہیں, اللہ علی سے بولے فوراً اعتراض, علی سے کیسے بول پڑا. یہ واحد موسیٰ جس نے واہ یہ واحد موسیٰ جو کہتا ہے میں باتیں کرتا ہوں. اور آل محمد وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم نے اللہ دیکھا ہے. موسیٰ نے نبیوں نے دعویٰ کیا ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں, دیکھنے کا دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا. مذہب شیعہ کی سب سے معتبر کتاب ہے اصول الکافی, اس میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے آ کے علی ابن ابی طالب سے پوچھا یا علی ہر رأیت ربک, جس رب کی تو عبادت کرتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے. علی نے فرمایا جاہل خاموش ہو کے بیٹھ جا. علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے علی نے دیکھا نہ ہو. علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے علی نے دیکھا نہ ہو. آل محمد نے سنا نہیں, آل محمد نے دیکھا. پھر اس دیکھے ہوئے کو انہوں نے سجدہ کیا. اس دیکھے ہوئے کو انہوں نے, یہ لفظ اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ کا کوئی معنی,
یہ عالم آدم میں یہ پہلا لفظ ہے اور آخری لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں. لفظ اللہ، اللہ ایک لفظ ہے، ذات نہیں. اللہ لفظ ہے، ذات نہیں. جو بندہ فقط اللہ 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 کر کے کرتا رہے وہ عبادت نہیں کر رہا، وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا، وہ لفظ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. پتہ کرو لفظ اللہ کا خالق کون ہے. لفظ اللہ کا تو کوئی خالق ہوگا نا، کوئی خالق نہیں. چلے میں خالق پڑھنے لگا ہوں لفظ اللہ کا. واہ، میں آپ کے لیے موضوع سیٹ کرنے لگا ہوں. میں نے آخری جملہ یہیں پہ کہہ کے تمام کر دینا ہے. میں لفظ اللہ کا خالق پڑھنے لگا ہوں. بندے آل محمد کو بندوں کا خالق نہیں مانتے، میں اللہ کا خالق پڑھنے لگا ہوں. رسول فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا اور علی کے نور کو خلق کیا. پھر علی نے خطبہ پڑھا، علی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. 1000 سال تک اللہ اس نور کو دیکھتا رہا. 1000 سال تک اللہ اس نور کو دیکھتا رہا. اللہ نے پھر دیکھا ہے ہمارے نور کو. مجھ سے پوچھا، ہم سے پوچھا بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں، بتا میں کون ہوں. تو ہم نے کہا میں ہوں. اللہ نے کہا میں نہ کر، بتا میں کون ہوں، آپ کون ہیں، بتا میں کون ہوں یا آپ کون. ہمارے لفظ نے، ہمارے نور نے پہلی مرتبہ کہا پہلی مرتبہ لفظ ال کہا. زبان جا کے تعلق کے ساتھ رک گئی. آواز پروردگار آئی، حوصلے کے ساتھ لفظ کو مکمل کر، حوصلے کے ساتھ لفظ کو مکمل کر. ہم نے زبان کو حرکت دی، لفظ ہو گیا اللہ، پہلی مرتبہ بن گیا اللہ. خدا نے کہا اب اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو میں اپنا نام ذاتی رکھ لیتا ہوں. اب اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو میں نام ذاتی رکھ لیتا ہوں. لفظ اللہ کے خالق ہیں علی و محمد. لفظ اللہ کے خالق علی و محمد. بندہ علی و محمد کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جائے اللہ لعنت کر کے واپس بھیج دیتا ہے. زندگی میں کبھی بھی علی پہ سمجھوتا نہیں کرنا. مر جاؤ کٹ جاؤ، جسم کا قیمہ ہو جائے، علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. اس علی کو بچاتے بیٹے کربلا میں مارے گئے. جزاک اللہ. وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں وہ میری خطابت سننے نہیں آتی. دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. چلو جملہ تبدیل کر کے کہہ دیتا ہوں جو سب سے پہلے آتی ہے سب کے آخر میں جاتی ہے. دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. وہ میری خطابت سننے نہیں آتی، وہ آپ سے ہائے سننے کے لیے آتی. وہ آپ کی ہائے کو ترسی ہوئی ہے. جس کے 18 بھائی قتل ہو گئے تھے، رونے کے لیے ایک بہن کی اجازت، ایک بہن کی اجازت. شام غریبہ جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، یاریں والے دن شمر جیسا کمینہ پوچھ رہا تھا سجاد ہر لاش پہ رونے والا آیا ہے، ان دو کی لاشوں پہ رونے والا کوئی نہیں آیا. سجاد رو کے کہتے کمینہ حیا کرے، اس کی ماں میری پھپھی عالیہ ہے، ان کی ماں میری پھپھی عالیہ ہے. وہ رو کے کہتی ہے میں حسین کو رہوں یا قاسم کو رہوں، اکبر کو رہوں یا محمد کو رہوں. وہ
کس کس کو روئے اور جس کے 18 مارے گئے ہوں۔ کبھی کہیں دیکھا ہے کہ بھائی قتل ہو جائے اور بہنوں پہ رونے پہ پابندی ہو؟ یہ کائنات میں پہلی بہن ہے جسے بھائیوں کے لاشوں پہ رونے کی اجازت نہیں ملی۔ جزاک اللہ۔ جملہ اگلا کیا دیتا ہوں، یہ کائنات میں واحد بی بی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کی آنکھ سوائے حسین کے کسی کو نہیں روئی، صرف حسین کو روتی رہی ہے بی بی ساری زندگی۔ جب چلنا لگا ہے نا قافلہ مدینے سے، عبداللہ آئے ہیں قریب، مولا اجازت ہو تو میں عالیہ سے کوئی بات کر لوں؟ حسین کی آواز آئی، عبداللہ وہ تیرا حرم ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، تو نے حسین پہ احسان کیا ہے، جا کے کر لے جو بات کرنی ہے۔ بی بی عالیہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بات کرنے آ رہا ہے، بی بی تڑپ کے کہتی اما فضا عبداللہ سے کہے اگر مجھے واپس لینے کے لیے آیا ہے نا پھر میری موت لے کے واپس جائے گا، میرا جنازہ لے کے واپس جائے گا، میں زندہ واپس نہیں جاؤں گی۔ عبداللہ کی آواز ہے، عالیہ میں تجھے واپس لینے کے لیے نہیں آیا، میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے بھائی کا صدقہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ عالیہ تڑپ کی کہتی تو اتنا امیر ہو گیا ہے، تیرے مال میں کیا قیمتی چیز ہے کہ میرے حسین کا صدقہ ہو؟ عبداللہ کہتا بی بی مال بھی قیمتی کوئی نہیں ہے، امیر بھی میں کوئی نہیں ہوا، یہ میرے 2 بیٹے ہیں، جہاں پہ حسین پہ مشکل بنے ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ مال بھی قیمتی نہیں ہے، میں بھی امیر نہیں ہوں، یہ 2 بیٹے ہیں، جہاں حسین پہ مشکل بنے ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دیں۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی تھی، جناب عالیہ اون محمد کو نہیں اکبر کو تیار کر رہی تھی۔ بار بار ماں کے خیمے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں عالیہ اکبر کو تیار کر رہی ہے، آخر میں آئے ہیں ماں کے خیمے میں، عالیہ کی آواز آئی اون محمد ابھی زندہ ہو، ابھی زندہ ہو؟ میں راضی تب ہوں گی جب تمہاری لاشوں کی خبر ملے۔ بار بار ماں کی قریب، اماں ماما حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتا، اجازت ملی ہے ماں سے ملنے کے لیے آئے۔ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں صاحب کا، ایک کی عمر ہو 7 سال، ایک کی عمر ہو 9 سال، اور بیٹوں کو پتہ ہو کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، کتنا دل کرے گا ماں ان سے پیار کرے۔ آئے ہیں ماں کے پاس، اماں آخری سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی کی آواز آئی میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں، میرا پیار اتنا سستا نہیں ہے، اون محمد پہلے 2 وعدے کرو پھر وعدہ رہا میں پیار کروں گی۔ اماں کون سا وعدہ ہے؟ بی بی کہتی پہلا وعدہ یہ ہے ہر شہید اترتے ہوئے تمہارے ماموں کو بلاتا رہا ہے، وعدہ کرو اترتے ہوئے میرے بھائی کو تکلیف نہیں دو گے۔ پہلا وعدہ میرے بھائی کو نہیں پکارو گے، میرا بھائی تک چکا ہے، میرا بھائی صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا کے تکا ہوا ہے، میرے بھائی کو نہیں بھلاؤ گے۔ اما وعدہ ہو گیا۔ اما دوسرا وعدہ، بی بی کی آواز آئی اون وعدہ کر تو ہے اکبر کا صدقہ، دوسرا وعدہ یہ ہے اکبر کی جاگیر میں نہیں اترو گے، اگر کربلا میں اتر آئے میں تمہاری ماں نہیں بنوں گی۔ جو زوار بیٹھے وہ گواہی دیں گے، آج بھی اون محمد کا روزہ کربلا کے اندر نہیں ہے، کربلا سے 11 میل دور، جیسے ماں نے سے وعدہ کیا تھا ویسے جا کے دور ہوتے ہیں۔ حسین آئے ہیں عالیہ کے پاس، عالیہ تیرے اون محمد گر گئے ہیں، عالیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ حسین نے لہجہ بدلا، کہا عالیہ تو نے سنا نہیں ہے تیرے اون محمد گر گئے ہیں؟ حسین کی عزت کی قسم عالیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے۔ اب حسین نے رونا شروع کیا، ماں کی چادر اٹھا کے آنسو صاف کر کے کہتی ہے تو کیوں روتا ہے؟ اور صدقوں پہ رویا نہیں جاتا، جہاں گرے ہیں وہاں پڑے رہنے دے۔ اللہ اللہ نت اللہ قوم ظالمین وسیعلم الذین